بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان توبہ کا مہینہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ الی آخرہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ ہماری تربیت کے لیے بنایا ہے، اور شروع میں تلاوت کی گئی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مقدس کا اصل مقصد بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ مذکورہ آیت کے آخر میں روزے کی فرضیت کا مقصد بیان فرمایا، لعلکم تتقون، یعنی تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزے کی فرضیت کا مقصد۔ تقوی اس دنیا میں ہر مسلمان کی آخری منزل ہے۔ ہماری ساری جدوجہد، ساری کوششیں، ساری عبادتیں اور ساری بھاگ دوڑ اس لیے ہونی چاہیے کہ ہم متقی بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں اس کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی حقیقت۔ تقوی اس بات کا نام ہے کہ آدمی کے دل میں اس بات کا احساس اور فکر پیدا ہو جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور مجھے اللہ کے سامنے اپنے ہر فعل کا جواب دہ ہونا ہے۔ اگر میں اعمال صالحہ کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا انعام ملے گا، اور اگر برائی کے کام کروں گا تو اس کی مجھے سزا ملے گی۔ یہ احساس جب دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے، اور صبح سے لے کر شام تک ہر کام میں انسان کو یہ فکر رہتی ہے، تو اس کو تقوی کہتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کو کسی سربراہ حکومت، صدر یا وزیر اعظم کی طرف سے دعوت پر بلایا جائے، اور آپ اس کے محل یا اس کی رہائش گاہ میں جائیں، تو داخل ہوتے وقت آپ کے دل میں ایک کھٹک پیدا ہوگی کہ میں ایک بڑے آدمی کے یہاں جا رہا ہوں، جو کہ صاحب اقتدار بھی ہے اور صاحب جلال بھی ہے۔ وہ مجھے انعامات سے نواز بھی سکتا ہے اور مجھے سزا بھی دے سکتا ہے۔ قدرتی طور پر آپ کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوگا کہ میں ایک بڑی شخصیت کے یہاں جا رہا ہوں، اور مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو یہاں کے شایان شان نہ ہو، جس کے نتیجے میں مجھے یہاں سے نکال دیا جائے۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی بھی ہمارے دل میں یہی احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہوں اور اس کے سامنے ہوں۔ اس لیے یہ خیال ہر وقت ذہن میں رکھو کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور مجھے اس کام کی جزا یا سزا ملے گی۔ انسانوں کی نگرانی کا خوف ہے، اللہ کی کیوں نہیں؟ ایک مرتبہ ہم امریکہ میں تھے۔ وہاں ناسا کے نام سے ایک ادارہ ہے، جو ایک انتہائی حساس مقام ہے، کیونکہ یہاں سے خلائی جہاز اڑائے جاتے ہیں اور ان کو مکمل طور پر یہیں سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ہمارے بعض احباب ہمیں وہاں سیر کرانے لے گئے۔ یہ تقریباً 14-15 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت وہاں سیاح آتے تھے اور ان کو کنٹرول روم تک جانے کی اجازت بھی ہوتی تھی، اور وہ خلائی جہازوں کو کنٹرول کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس قدر حساس علاقہ ہونے کے باوجود یہاں نہ تو پولیس تھی اور نہ ہی کوئی نگرانی کرنے والا نظر آتا تھا۔ البتہ داخلے کی جگہ پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پر یہ الفاظ لکھے تھے، "یو آر بینگ واچڈ"، یعنی آپ کی نگرانی ہو رہی ہے اور آپ کو دیکھا جا رہا ہے۔ ان الفاظ کو پڑھ کر آدمی ایک دم سے
ہو جاتا ہے، ایک دم سے ٹھٹک جاتا ہے اور اس کے دل میں قدرتی طور پر یہ خیال آتا ہے کہ کوئی خفیہ آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میں قانون کی گرفت میں آ جاؤں۔ جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے عبرت ہوئی اور یہ خیال آیا کہ یہاں صرف انسانوں کی طرف سے یہ لکھا گیا ہے کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے دل میں ایک ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ 1400 سالوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انسان کا ہر قول و فعل ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ہمارے ہر قول و فعل کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت میں پہنچو گے تو یہ حالت ہوگی کہ کتابًا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، تمہارا نامہ اعمال کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، اب اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، تم اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ در حقیقت ہماری زندگی کی ایک ایک بات محفوظ ہے، اور اسی بات کا احساس اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرمانا چاہتے ہیں، اور اسی احساس کے پیدا ہو جانے کا نام تقوی ہے۔ روزے سے تقوی کا حصول روزہ بھی در حقیقت مسلمان کے دل میں یہی احساس پیدا کرتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد خواہ بھوک پیاس لگ رہی ہو لیکن انسان کچھ نہیں کھاتا پیتا، حالانکہ اگر اس نے تنہائی میں جا کر کچھ کھا پی بھی لیا تو کسی کو کیا پتہ چلے گا، لیکن اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ اگر میں تنہائی میں جا کر کچھ کھا پی بھی لوں اور کوئی مجھے دیکھ بھی نہ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور دیکھ رہا ہے، اس لیے خواہ بھوک پیاس سے کتنا ہی بے تاب ہو جائے لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے کچھ کھانا پینا گوارا نہیں ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے سے تقوی حاصل نہیں ہوتا، لیکن روزے سے تقوی اس وقت پیدا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی خاطر کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان کاموں کو بھی چھوڑ دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں، کیونکہ اگر کھانا پینا تو چھوڑ دیا لیکن حرام کام نہ چھوڑے تو تقوی حاصل نہ ہوگا۔ مثلاً کھانا پینا تو اللہ نے حلال کیا تھا لیکن روزے کی وجہ سے چھوڑ رکھا ہے، اور جھوٹ بولنا جو روزے سے پہلے بھی حرام تھا وہ نہیں چھوڑا، غیبت جو پہلے ہی سے حرام تھی وہ نہ چھوڑی، رشوت لینا حرام تھا وہ نہ چھوڑا، تو یہ کیسا روزہ ہے کہ جس کو رکھ کر اسے رشوت اور حرام مال سے افطار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں کیسے تقوی حاصل ہوگا؟ ہم نے اس ماہ مقدس میں روزے بھی رکھ لیے، تراویح بھی پڑھ لی اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی، لیکن سحری بھی حرام مال سے کی اور افطاری بھی حرام مال سے کی، تو اس روزے سے نہ تو کوئی نور حاصل ہوگا، نہ اس میں کوئی برکت ہوگی، اور نہ ہی اس روزے کا اصل مقصد یعنی تقوی حاصل ہوگا۔ مصائب و مشکلات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ میرے خیال میں آج کل ہم جن مصائب کا شکار ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہیں۔ آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے جو سکھ اور اطمینان میں ہو، پورے ملک میں یہی حال ہے۔ مجموعی طور پر دیکھیں تو ملک میں امن و امان نہیں ہے، سیاسی معاشی حالات بھی ابتر ہیں، بجلی اور پانی کے مسائل نے لوگوں کا جینا دوبھر کر رکھا ہے، غرض یہ کہ کسی بھی شعبۂ زندگی میں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ یہ صورتحال دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تعزیانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم لوگوں کو دنیا ہی میں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں تاکہ وہ واپس آ جائیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
لعلہم یضرعون، ہم بدحالی اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ گناہوں سے توبہ کر لیں اور عاجزی اختیار کریں۔ خلاصہ یہ کہ ہمارے اوپر آنے والے مصائب اور پریشانیاں اس حرام خوری کا وبال ہے جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے۔ اپنے گرد و پیش پر نگاہ دوڑائیں تو یہی نظر آئے گا کہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے تو یہ نہیں سوچتے کہ جس مال سے افطاری کر رہے ہیں یہ مال کہاں سے کمایا۔ چنانچہ حرام مال سے افطاری کی جاتی ہے، جو رشوتیں لے کر، لوگوں کو دھوکہ دے کر اور لوگوں کا دل دکھا کر حاصل کیا جاتا ہے، اور اسی مال سے لوگ ایک دوسرے کے گھر افطاری بھی بھجواتے ہیں، سحری بھی بھجواتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ روزہ تو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ تقوی پیدا ہو، لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے حرام کاموں کو نہیں چھوڑا، لہٰذا اس مہینے میں ہمیں اپنے دن بھر کے کاموں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا کام کیے اور کس ذریعے سے مال کمایا۔ حاصل یہ کہ مصائب اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تعزیانہ ہیں۔ رمضان المبارک میں توبہ کا اہتمام۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اس لیے اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں کہ یا اللہ، ہم اقراری مجرم بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے جس میں آپ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، اور اس مہینے میں آپ رحمت کے دروازے کھولتے ہیں اور جہنم کی آگ نکالا جاتا ہے۔ ہم آپ کی بارگاہ میں اپنے اور اپنے تمام مسلمانوں بھائیوں کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لیں۔ ہر مسلمان ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اگر آپ ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم بہت خسارے میں چلے جائیں گے۔ توبہ و استغفار سے مصائب دور ہوتے ہیں۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے ان سے عذاب ٹلا دیا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا۔ عذاب ان کے قریب آ چکا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی اور ساری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور اللہ تعالیٰ سے رو کر اور گڑ گڑا کر توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ خدا را اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں، اور جتنا ہو سکے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے حالات کا جائزہ لے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، بدعنوانیوں سے اور کرپشن سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بقیت اللہ خیر لکم، حلال طریقے سے جو کچھ بچا ہوا مل جائے وہ تمہارے لیے اس مال سے بہتر ہے جو تم نے حرام کے ذریعے حاصل کیا ہو، کیونکہ حرام طریقے سے کمایا ہوا مال در حقیقت جہنم کے انگارے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ در حقیقت حرام کی کمائی کرنے والا جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، اس کو ابھی اس کی خبر نہیں ہے، لیکن جس دن آنکھ بند ہوگی نہ جانے کب بند ہو جائے، اور جس دن زمین کے نیچے پہنچے گا نہ جانے کب پہنچ جائے، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم جو کچھ کھا رہے تھے اور جو دولت کے انبار لگا رہے تھے یہ در حقیقت جہنم کے انگارے تھے جو عذاب جہنم کی صورت میں سامنے آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائیں۔ رمضان میں اپنا جائزہ لیں۔
بہرحال گزارش یہی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، نہ جانے یہ مبارک مہینہ آئندہ سال کس کو نصیب ہو اور کس کو نصیب نہ ہو۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں اور اس کے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھائیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اور اس بات کا جائزہ لیں کہ اس مہینے میں ہمارے اندر تقوی اور اللہ تعالیٰ سے جواب دہی کا احساس پیدا ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر پہلے سے یہ احساس تھا تو اس میں ترقی ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس مہینہ اس لیے ہمیں عطا فرمایا تھا کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اگر یہ جائزہ لینے کے بعد آپ کو محسوس ہو کہ تقوی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس پیدا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں پیدا ہوئی ہے، تو یہ مہینہ آپ کے لیے مبارک ہے۔ لیکن خدا نہ کرے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمیں نصیب ہوا اور ہم نے نہ تو حرام خوری چھوڑی اور نہ ہی ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کا احساس پیدا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکے۔ جیسے اس مہینے سے پہلے گناہوں کی نجاستوں میں لت پت تھے، اسی طرح اب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ خلاصہ یہ کہ اس مبارک مہینے میں نماز کے ذریعے، راتوں کی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، اور اپنا جائزہ لے کر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔